السلام علیکم۔ ظہر نالج ٹی وی دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں آپ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آئندہ بھی ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ عراق کے سب سے مشہور اور قدیم شہر نینوا کے رہنے والے تھے۔ آپ کے نام سے قرآن پاک میں ایک سورت بھی موجود ہے جس میں آپ کا یہ مچھلی والا واقعہ درج ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے عہد میں نینوا ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ طرح طرح کے پھل اور سبزیاں پیدا فرمائے تھے۔ ان نعمتوں کے باوجود نینوا کے لوگ پوری طرح گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ وہ برائی کے دلدل میں اس حد تک پھنس چکے تھے کہ جب کوئی انہیں نیکی کی طرف بلاتا تو وہ الٹا اس کے خلاف ہو جاتے اور طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگتے۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی قوم کے ایک بہت ہی نیک اور شریف خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ لوگ آپ کی اچھائی کی وجہ سے آپ کے بے حد عزت کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 28 برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب سے سرفراز فرما کر نینوا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا۔ آپ ایک مدت تک وہاں کے لوگوں کو نیکی اور پاکیزگی کی تلقین کرتے رہے۔ آپ نے انہیں بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے کہا، مگر وہ بڑے ہی نافرمان تھے۔ کسی بھی قیمت پر بتوں کی پوجا سے نہ رکے۔ وہ بتوں کو سجدہ کرتے اور انہی سے مرادیں مانگتے۔ ایک مدت تک جب حضرت یونس علیہ السلام کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا تو آپ نے ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی خبر دی، جس پر اس قوم کے سرکش لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اگر تمہارے خدا کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو تم ہمیں اس کا وقت بتاؤ۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام نے غصے کی حالت میں بارگاہ الہی میں ان کے لیے عذاب کی بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے حق میں اپنے نبی کی بد دعا کو قبول فرمایا۔ آپ کی قوم کے لیے عذاب کی مہلت 40 دن تھی۔ اگر وہ قوم اس مہلت کے ختم ہونے سے پہلے اللہ پر ایمان لے آتی تو عذاب ٹل جاتا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے اس حد تک تنگ آ چکے تھے کہ عذاب آنے سے 3 دن پہلے ہی بستی سے نکل گئے اور اپنے لوگوں کو فرما گئے کہ چونکہ انہوں نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا ہے اس لیے ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے ہی شدید مایوسی کی حالت میں اپنی بیوی بچے سمیت اس بستی سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یوں اپنی قوم کو چھوڑ کر جانا پسند نہ آیا اور یکے بعد دیگرے آپ پر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی رہیں۔ سب سے پہلے آپ کی بیوی بچے آپ سے جدا ہو گئے۔ آپ نے اسے اللہ کی طرف سے ایک حادثہ سمجھ کر اپنا سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے جب آپ نینوا سے نکل کر ساحل پر پہنچے تو مسافروں سے بھری ہوئی ایک کشتی پار جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ بھی اس میں سوار ہو گئے۔ اللہ کی قدرت، اب کشتی کچھ ہی دور گئی تھی کہ طوفانی ہواؤں نے اسے گھیر لیا اور وہ طوفانی لہروں میں بری طرح ڈولنے لگی۔ یہ دیکھ کر کشتی چلانے والا ملا بری طرح گھبرا گئے۔ عام طور پر ایسی صورتحال تب پیش آیا کرتی ہے جب کوئی غلام اپنے آقا کی مرضی کے خلاف اسے چھوڑ کر چلا جاتا۔ ایسے غلام کو بھگوڑا کہا جاتا تھا۔ ایک ملا نے مسافروں کو مخاطب کر کے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھاگا ہوا غلام اس کشتی میں سوار ہے۔ جب تک اس کو کشتی سے نکالا نہیں جائے گا اس طوفان سے بھی نجات نہیں ملے گی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ گفتگو سنی تو فوراً دل میں خیال آیا کہ میں بھی تو اپنے آقا یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ غلام ہوں جو اگلی وحی کا انتظار کیے بغیر نینوا میں اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں سے چلا آیا۔ شاید اللہ کو میرے اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا۔ اب میری آزمائش کا وقت آ پہنچا ہے۔ اب تک پیش آنے والے حادثات پر بھی آپ نے غور کیا تو بات مزید واضح ہو چلی گئی۔ آپ نے کشتی والوں سے کہا، اے لوگو، میں ہی اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہوں، لہٰذا مجھے پانی میں پھینک دو۔ سب مسافر اور ملا حیرت سے آپ کو دیکھنے لگے۔ وہ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اچھی طرح جانتے تھے۔ آپ کی شرافت اور نیکی کا بھی انہیں علم تھا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ بھگوڑے غلام ہوں؟ انہوں نے آپ کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا اور کشتی میں سے قیمتی سامان پانی میں پھینکنے لگے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق ایسا کرنے سے بھی طوفان ٹل جایا کرتا تھا،
لیکن اس کے باوجود طوفان نے ٹلنے کا نام نہیں لیا۔ اس دوران حضرت یونس علیہ السلام مسلسل اصرار کرتے رہے کہ آپ ہی بگوڑے غلام ہیں، لہذا آپ کو فوراً کشتی سے پھینک دیا جانا چاہیے۔ آخر یہ طے ہوا کہ قرآن دازی کی جائے اور جس کا نام نکلے اس کو پانی میں پھینکا جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن دازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اب کشتی والے آپ کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت یونس علیہ السلام کو طوفانی لہروں کے سپرد کر دیا۔ جو ہی آپ پانی میں گرے اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی نے آپ کو زندہ نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، یونس تیرے پاس امانت ہے، تیری غذا نہیں ہے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ مچھلی نے اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کی اور آپ کو اپنے پیٹ میں لیے پانی میں سفر کرنے لگی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ابھی وہ زندہ ہیں تو بارگاہ خداوندی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا اور عرض کی، اے پروردگار، تیرے سوا عبادت کے لائق نہیں کوئی، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور بے شک میں نے خود ہی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ آپ لگاتار اللہ سے معافی طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگتے رہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جب کوئی صدقے دل سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ بھی قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو کنارے پر اگل دے۔ مچھلی نے ایسا ہی کیا اور آپ کو ساحل کی ریت پر اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے آپ بہت لاغر اور کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کنارے پر ایک بیل اگ آئی جس کے نرم و ملائم پتوں نے آپ کو ڈھانپ لیا۔ جب آپ کی حالت کچھ سنبھلی تو آپ اسی مقام پر جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا جس سے وہ سوکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، یونس، تم کو اس حقیر سی بیل کے مرجھا جانے کا تو بہت رنج پہنچا ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زائد آبادی اور دوسرے جانداروں کو ہلاک کر دینا ہم کو ناگوار نہ ہوگا، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ مہربان نہیں ہیں جتنی یہ بیل تم کو عزیز ہے۔ تم بد دعا کرتے ہی اس بستی سے نکل آئے اور وحی کا انتظار بھی نہ کیا۔ ایک نبی کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ وہ قوم کے حق میں بد دعا کرے اور ان سے دور چلے جانے میں اس طرح جلد بازی سے کام لے اور وحی کا بھی انتظار نہ کرے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا پہلے سے بھی زیادہ احساس ہوا اور آپ نے بے اختیار چاہا کہ کسی طرح اپنی قوم سے دوبارہ جا ملے۔ اب ذرا نینوا کی سرکش قوم کا حال بھی سن لیجئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کے حق میں بد دعا کی اور جلدی میں بستی سے نکل گئے تو شہر والوں نے محسوس کیا کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے اور ان کے چلے جانے سے ہم پر ضرور عذاب الہی نازل ہوگا۔ ان کا خوف اس وقت اور زیادہ شدید ہو گیا جب آسمان پر سیاہ بادل نمودار ہوئے اور تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ ان لوگوں نے یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، توبہ کی اور اپنے بنائے ہوئے بت توڑ ڈالے۔ وہ لوگ اللہ کے عذاب سے بہت خوفزدہ ہو رہے تھے اور جگہ جگہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کر رہے تھے کہ وہ مل جائیں تو انہیں منا کر لے آئیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایک اللہ کی عبادت کریں۔ جب باوجود تلاش کے بھی حضرت یونس علیہ السلام ان کو نہ ملے تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا کر اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ استغفار کیا اور بستی سے باہر نکل کر کھلے میدان میں رو رو کر خدا کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوئے۔ ان کی گریہ زاری اور توبہ قبول ہوئی اور وہ عذاب الہی سے بچ گئے۔ اس طرح تمام نینوا والے مسلمان ہو گئے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو خداوند کریم نے حکم دیا کہ وہ دوبارہ نینوا جائیں اور قوم کو نیکی اور ہدایت کی تبلیغ کریں تاکہ خدا کی مخلوق ان سے فیض یاب ہو۔ جب قوم نے آپ کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی، انہوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور آپ کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانیاں حاصل کرتی رہی۔ آپ 31 برس تک اپنی قوم میں رہے اور وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتی رہی۔